السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات بیان کریں گے۔ فرعون ایک انتہائی ظالم بادشاہ تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا، کسی نے اس کی سلطنت کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس نے نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ کئی سال اسی طرح بچے قتل ہوتے رہے۔ اس کے خاص وزیروں نے کہا اس طرح تو لوگ ہی ختم ہو جائیں گے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے بچے قتل کر دیے جائیں، دوسرے سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل کے پاس سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ نہر میں صندوق آتا دیکھ کر اس نے غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا تو کھولا، اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ تھا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ عقل و حواس نہ رہے اور اپنے اختیار سے باہر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے آیا اور آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں مقرر کی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی چھاتی سے منہ نہیں لگایا۔ جب دائیاں وہاں دودھ پلانے گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ان عورتوں کے ساتھ چلی گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک دائی کو جانتی ہوں، کیا پتہ یہ ان کا دودھ پی لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ فرعون کہنے لگا اس نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، تمہارا کیوں پیا؟ تم اس کی کیا لگتی ہو؟ تو آپ کی ماں نے کہا کہ میں صاف ستھری رہتی ہوں، اس وجہ سے بچے میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، میں اس بچے کے دودھ پلانے کے پیسے مقرر کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ فرعون کو غصہ آیا، اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ بی بی آسیہ نے کہا اے بادشاہ، یہ نادان بچہ ہے، چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربے کے لیے ایک تشت میں یاقوت سرخ اور ایک میں انگارے رکھ دیے۔ فرعون کہنے لگا اگر یہ بچہ مجھے نقصان پہنچانے والا ہوا تو یہ یاقوت سرخ پر ہاتھ رکھے گا، اگر یہ میری بادشاہت کو ختم کرنے والا ہوا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ آپ نے یاقوت سرخ پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اس نے آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ نے منہ میں ڈال لیا، جس سے آپ کی زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہوئی، اس لیے آپ کی زبان لڑکھڑاتی تھی۔ جب آپ کو نبوت عطا ہوئی تو عرض کی یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میری زبان ٹھیک کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سال کے ہوئے تو آپ ایک دن دوپہر کو ایک بستی میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک فرعونی ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ اس بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو ایک مکہ مارا تو وہ گر کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اس کو مارنا نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیلی کو بچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کو باہر نکلے تو وہی بنی اسرائیلی آج پھر ایک فرعونی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو اتنا جھگڑالو ہے، کل بھی تو نے کسی سے جھگڑا کیا، آج پھر؟ اس بنی اسرائیلی کو لگا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام آج مجھے ماریں۔ وہ کہنے لگا آپ تو لوگوں میں لڑائیاں کرواتے ہیں، کل بھی آپ نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا، آج مجھے بھی کرنا چاہتے ہو؟ تو جو اس بنی اسرائیلی کے ساتھ والا فرعونی تھا اس نے سن لیا اور کہنے لگا میں جا کر فرعون کو بتاتا ہوں کہ کل والا فرعونی تم نے قتل کیا ہے۔ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی، اس بنی اسرائیلی کی طرح جب ان کی مدد کی جائے تو خوش رہتے ہیں، جب ان کو ذرا سا کچھ کہیں تو اگلے پچھلے سارے راز فاش کر دیتے ہیں۔ تو اس فرعونی نے جا کر سب کچھ فرعون کو بتا دیا۔ فرعون کہنے لگا آج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا۔ بی بی آسیہ یعنی فرعون کی بیوی نے جب سنا تو اس نے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ کہیں چلا جائے، فرعون تمہارے قتل کا ارادہ کر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل پڑے۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ شہر فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رستہ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی توشہ تھا، نہ کوئی ہمراہی تھا۔
راہ میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ مصر سے یہاں تک یعنی مدین تک 8 روز کی مسافت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو راستہ بتاتا تھا، جو آپ کو مدین تک لے گیا۔